how did you be influenced by this, having all the degrees of actual professional doctor? پھر میں وہی کہوں گا ڈیسٹنی. Yeah, destiny. Yeah. کچھ چیزیں لیکن اللہ آپ سے دعا خود ہی کراتا ہے. تو میں لے کے آ رہے ہوتا ہے, وہ خود لے کے آتا ہے نا, لیکن وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بی بی مریم کی والدہ نے خود ہی مانگی تھی دعا. ارے اللہ. تو پھر جب بیٹی پیدا ہو گئی تو لگی چیخنے. تو وہ میری دعا ایک ہوتی تھی جب میں ہاؤس آفیسر بنا ہی تھا کہ یا اللہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے, تو مجھے بتا دے, میں مفت بانٹوں گا. ارے اللہ. ٹھیک ہے. اللہ. اور اس میں ڈیپ انسائڈ ڈر یہ ہوتا تھا کہ میں کوئی بہت اچھا ڈاکٹر نہیں ہوں. میرا علم ظاہری بات ہے, میں اپنی ہیریسنز یا سیسل کو دیکھتا تھا, بڑی جو جنہیں ہم بائبلز آف میڈیسن کہتے ہیں, تو آبویسلی مجھے ساری میڈیسن تو نہیں, آج بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے, کنسلٹنٹ فزیشین ہوں, پروفیسر ہوں, ایسوسیٹ, لیکن اسٹل میڈیسن سارے, اور اب تو بہت تیزی سے چل رہا ہے. میری خواہش یہ ہوتی تھی چونکہ میں خود ہاسپٹل جانا پسند نہیں کرتا, یا مجھے دوائیوں سے, ٹیکوں سے, ڈاکٹروں سے نہیں, ایک بچپن کی ایک نفرت سی ہوتی ہے, یا بچے کو خوف بھی ہوتا ہے ہاسپٹل سے. اور میں نے والد کو بھی لوز کیا تھا. ہاں جی, میرے فادر کو بھی میں نے لوز کیا, غلطی ہو گئی ڈاکٹر سے یا جو بھی ہوا, مس ہینڈلنگ ہو گئی یا جو بھی ہو گیا. It's not a small word actually, کسی کی جان کے ساتھ مس ہینڈلنگ اتنا آسان. بہرحال ہو گئی. تو میں اس وقت سے ہی یہ تھا, ویسے بھی ہوتا تھا کہ ہاسپٹل یا ڈاکٹر کی کلینک والدین بھی لے گئے. آپ کو یاد ہے چھوٹے تھے نکرے نیچے کروا کے, وہ شیشے کی سرنجیں ہوتی تھی ابال کے, اور وہ جناب لگتی تھی. ٹھیک ہے, اور ایک ہی سرنج ہوتی تھی, ایک ہی سرنج ہوتی تھی. تو بہرحال وہ یہ ہوتا تھا کہ یار یہاں سے جلدی نکلیں. ایک مخصوص اسمیل بھی ہوتی تھی نا وہاں. بالکل, وہ اسمیل ہی مجھے, اور ہاسپٹلس کی اسمیل جو ہے نا, میں والد صاحب کے ساتھ ہاسپٹل رہتا تھا نا, تو میں والدہ کو کہتا کہ میرا کھانا نہیں لانا. وہ فراسٹ کے ڈبے آتے تھے, مجھے یاد ہے وہ لاتی تھیں, وہ کہتی یہ تو پیکڈ ہے نا, تم اس میں اسٹار ڈال. میں نہیں, میں گھر جا کے پیوں گا. ٹھیک ہے, اور پھر میں اس کو باہر سے دھو کے پیتا تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جس طرح میں جلدی ٹھیک ہوتا ہوں, جلدی ہونا چاہتا ہوں, فوری ٹھیک ہونا چاہتا ہوں, تو جو بھی پیشنٹ آئے وہ جلد از جلد ٹھیک ہو یا چلا جائے, جلدی ٹھیک ہو جائے, اس کو خام خواہ نہ رہنا پڑے. دوسرا, میری لیک آف نالج کی وجہ سے یا لیک آف اسکل کی وجہ سے اس کی میں مرض بڑھا نہ دوں, اس میں کوئی اور یہ نہ مسئلہ ہو جائے میرے سے. تو اس میں یہ اللہ سے یہ دعا تھی کہ شفا تو آپ نے دینی ہے, یہ پڑا ہوا تھا کہ شفا وہی دیتا ہے, تو پھر آپ مجھے بتا دیں, میں بانٹوں گا. تو 7-8 سال ہو گئے یہ دعا کرتے ہوئے. والدہ حج کرنے گئی, بلکہ انہیں بھی کہا کہ آپ زمزم خود بھر کے لائیے گا, اس میں شفا ہوتی ہے. اور آئی سی یو میرا پیشن تھا, انٹینسو کیئر. اچھا, میں کرتا ہی انٹینسو کیئر تھا. جی, ابھی بھی میکسیمم آپ کا وہی. اب تو میں پڑھاتا ہوں, اور اب میڈیکل وارڈ میں ہی. انٹینسوسٹ ایک ایٹیچیوڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ سڑک پہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹریفک میں بھی دوسروں کا خیال کر سکتے ہیں. تو ایکسٹرا کیئر ہے. اٹس ناٹ جسٹ ان دی ہاسپٹل, ناٹ نیم آف پرٹیکولر مشین, ایوریویئر, جہاں پہ بھی آپ جس بھی ادارے میں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نیو ہاؤس آفیسر ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, امیڈیٹ ڈیمیج کنٹرول. ایک گڈ ہاؤس آفیسر کین بی اے گڈ انٹینسوسٹ, اینڈ اے پروفیسر میں ناٹ بی اے گڈ ڈاکٹر. ٹھیک ہے, اصل چیز گڈ ڈاکٹر کی ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے نا, اس میں ایمپتھی اور سارا کچھ بہت کچھ آئے گا. اینی ویز, وہ دعا کرتے کرتے آخر کار پھر اللہ تعالیٰ نے, جب میں نے اللہ کو تانے دینے شروع کر دیے, اللہ میرے اور اللہ, ہر بندے کی اپنی اپنی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے نا, جو بھی نماز دعا تھی. میں اس وقت اتفاق ہاسپٹل لاہور میں ہی کام کر رہا تھا, پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ کر رہا تھا. تو ان دنوں میں آئی سی یوز میں پیشنٹس کو وہ زمزم بھی پلاتا تھا, تو ان کے این جیز میں, تو مجھے وہ ڈرامیٹک ریزلٹس کوئی نظر اس طرح نہیں آتے تھے. تو میں نے کہنا یار یہ پھر باتیں بنی ہوئی ہیں, آپ نے اپنے سوچنا, دعائیں مانگ مانگ کے بھی تھک رہے تھے. تو تب وہ ایکسیڈنٹلی ایک پریک ہو گیا تھا مجھے. وہ پیشنٹ جو تھی, جی وہ پیشنٹ جو تھی, ایسے پروسیس سے گزارا کہ اس کے بعد آپ کو ایسا تن بھی تھی, پکا ہوا یقین کہ وہ پریک ہوا. وہ بی بی کو ایچ آئی وی بھی تھا, بی وائرس بھی تھا, سی وائرس بھی تھا. تو وہ 3 ڈیڈلی وائرسز جو تھے اس کے بلڈ میں تھے, اور میرے خون وہ انجیکٹ ہو گیا, اور 6 منتھس کے اندر اندر ٹیسٹ بھی پازیٹیو ہو گئے. اگلے 2 سال میں ایک تو میں نے یہ سیکھا. اور کتنا کب تھا 2000؟ یہ دیٹ از 99 92 میں نے ہاؤس جاب شروع کی. 99 7 سال ہو گئے تھے وہ دعائیں مانگتے ہوئے. سو 99 کے تقریباً اینڈ کی بات ہے. اور پھر اگلے 2 سال میں نے دوڑیں دیں. ڈاکٹری کے بعد ہومیوپیتھی, حکیم آپ کہتے ہیں نا ڈاکٹرز نہیں مانتے, نہیں, وہ عالم ہی نہیں ہوتا جو دوسرے کے علم کو خواہ مخواہ نلیفائی کر دے. دنیا میں ہزارہ علم ہے. میں نے یہ سیکھا
ٹھیک ہے. عالم بلکہ ہے ہی وہ جسے اپنی کم علمی کا پتہ ہو, اللہ اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہو نا, تو عالم تو بنے گا ہی وہاں سے. ٹھیک ہے, وہ جتنا بھی اس کا علم ہے اپنی اوقات کا پتہ ہو. سوزوکی جو ہے نا وہ جہاز بننے کی کوشش کرے گی, وہ سوزوکی والا کام بھی نہیں کرے گی, ذلیل کر دے گی. ٹھیک ہے, وہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی جب تک ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے, آپ کو اپنی بھی لمیٹیشن پتہ ہونا چاہیے. اور اس وقت تو اللہ نے دکھا دی نا لمیٹیشن. اب ایلوپیتھی میں تو مجھے آلریڈی پتا تھا کہ دیر از نو کیور, اور پھنسا دیا, ٹریپ کر دیا. اب مت ہی بتاؤ. اور میرا اپنا علم میرے لیے ایک قرض تھا. مجھے نہ پتا ہوتا تو شاید میں کم ڈرتا. ٹھیک ہے, اب مجھے سب نوئنگ ایوری تھنگ, میں CD4 CD8 کاؤنٹس کے بارے میں ڈھونڈتا رہتا تھا کہ پتہ نہیں میری کہاں چلے گئی ہیں, پتہ نہیں کہاں ہے, کہاں سے کرواؤں. لیکن مسلسل وہ چیز ہانٹ کر رہی ہے, اور آپ کی فیملی لائف سٹائل میری چینج ہو گئی. میں نے گھر تو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. شادی کو 4 سال 3 سال ہوئے تھے, 2 ایک بیٹا بیٹی تھے, اور ایک بیگم پھر پریگننٹ تھیں. میں نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا, تیسرا ہاسپٹل جوائن کر لیا, اور پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ کا گھر بہانا لگا دیا ماں جی سے. امی جی وہ بہت زیادہ سخت ٹریننگ ہے, تو میں پھر گھر 4 راتیں صرف آتا تھا. اور وہ میں اتنا تھکا ہوتا تھا کہ تم اپنا منہ ادھر کر لو, ہم اپنا منہ ادھر کر لیں, آج کی رات یوں ہی بسر کر لیں. بیگم صاحبہ کہتی میں سمجھتی تھی کہ واقعی ایک تو ٹائرڈ ہے, باقی پھر کوئی اور ہونی ہے. لیکن انہیں کہا کچھ نہیں مجھے. تو وہ بھی میرا خیال ہے اللہ نے دل میں ڈالا ہوگا, کہ دل میں ڈالا ہوگا. وہ ٹریننگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رگڑا لگ رہا تھا, وہ جو اللہ کو تانے دیتا تھا نا, تو اللہ آپ کو پتا ہے پھر کچھ بھی اس نے تو کر دیا, باقی ایریاز جو ہیں بلاک کر دیے. تو ہر طرف سے نہ, حالانکہ والدہ بھی کافی رجسٹ کر سکتی تھیں کہ یار کیا ہو رہا ہے اس میں, فیملی بچے کوئی نہیں, وہ سب یہی تھا کہ یہ کام کر رہا ہے بہت زیادہ نا. اور 2 سال گزر گئے تھے جب وہ 2 سال اس میں تو 1000 ناموں سے ٹیسٹ کراتا تھا, کبھی اشرف, کبھی اکمل, کبھی کسی لیب سے, کبھی آغا خان, کبھی شوکت خانم. تو کہیں سے کوئی ٹھیک نکلا ہے اللہ کرے گا نہیں. وہ جیسے ایک ہومیوپیتھ نے کہا کہ جی اب یہ 3 مہینے کھائیں, اب آپ نے ٹیسٹ کرانا. ٹھیک ہے, تو وہ ٹیسٹ تو کچھ نہیں ہوتا تھا. پھر وہ حکیم سے بھی کھا لی, کچھ نہیں ہوا. پھر پیر صاحبان آ گئے. تو آخری تعویذ میں نے بہت بڑی جامعہ سے لیا تھا. جو پہلا لیا تو انہوں نے دیا, انہوں نے کہا بس آپ آج سے ٹھیک ہیں, یہ 3 مہینے آپ پانی میں ڈال کے پینا, اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بڑا مشکل میں نے وہ پانی پیا اور سارا کچھ, کیونکہ وہ سارے ذرے نظر آ رہے تھے. میں ذرا تھوڑی ایستھیٹک سینس میری اور طرح کی ہے, اور ڈاکٹر ہوتے ہوئے زیادہ وہ اور مشکل تھا. لیکن اس وقت تھا اللہ کا کلام. اور یہ لیکن جب میں وہ ٹیسٹ پھر نیگیٹو نہیں ہوئے, اور میں ان کے پاس گیا, تو میں نے تھوڑا سا گلے سے کہا, میں کہ جی آپ نے تو کہا تھا, اور یہ انہوں نے کہا عبید انہیں کون سا تعویذ دیا؟ انہوں نے جی 50 روپے والا دیا. آپ بھی تو 50 روپے والا تعویذ لیتے ہیں, 500 والا لے کے جائے. وہ مجھے بڑی چیز جسے نا پنچ کر گئی. میں نے کہا یار میں نے تو نہیں کہا تھا 50 والا یا 500 والا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون سا. میں تو پھنسا ہوا اتنی بری سچویشن میں. تو اب یہاں پر بھی جو ہے, اگر 500 والا اس دن لے لیتے, اس دن دے دیتے, پھر کیوں انہوں نے 500 والا مجھے دے دیا. مجھے یاد ہے میں نے اچھرے کی نہر پہ کھڑے ہو کے اندر پھینکا تھا. وہ 500 والا لے لیا, میں نے کچھ نہیں کہا, میں لیا, نہر پہ رکا, پھینکا. میں کہا مچھلیاں نو شفا ہو جائے. اور میں گھر چلا گیا, گالیاں دیتے اپنے آپ کو, بائک کو کک ماری اور چلا گیا کہ یار تو بھی پاگل ہے, کیڑے چکر چ پہ گیا. تب وہ سڈنلی had it stopped everything now stop. میں کہا نہیں فائدہ ہی کوئی نہیں یار, ٹھیک ہے, ٹیسٹڈ ایوری ہومیوپیتھی, ایلوپیتھی, حکمت, شفا, سارا کچھ اس میں. تو اب آپ نے ہوپلیس وٹ ایور. اور اپنی دعا جو تھی وہ ابھی بھی کرتا تھا پیشنٹس کے لیے. وہ ایک روٹین بن گئی. وہ جا رہے تھے, وہ ریگولر پریکٹس آپ کی چل رہی, وہ نماز جو کبھی پڑھنی تو وہ بس یہی کر لینا, اور ریگولر پریکٹس چل رہی تھی. وہ چل رہی تھی وہ ہاسپٹلس میں. تو